کے لیے ایک رسول بھیجا۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ ایک تاریخی مہینہ بن جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور آپ کی آمد کی برکتیں ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے، ایک زمانہ آتا ہے کہ حضور جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، تو بہار آ جاتی ہے، لوگ دین کی طرف آتے ہیں، پہلی زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، اپنے دل کی قدرت کو ختم کرتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسے وقت میں ہمارا دین اور ہمارے نبی کی محبت یہی تقاضا ہم سے کرتی ہے کہ ہم بھی دیندار بن جائیں، صحیح رخ پر آ جائیں۔ اس مہینے کے اندر چونکہ ایک نبوت کا انقلاب آیا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب اور تبدیلی آنی چاہیے۔ اب ایسے دن میں اس دن کو منانا یا اس کی خوشی میں جیسے جلوس کرنا کیسا ہے؟ میرے دوستو، ہمارے لیے جو سب سے زیادہ معیار، جو ہمارے لیے ہمارا معیار ہے، وہ شریعت ہے، ہماری قرآن اور حدیث ہے، اور صحابہ کا طریقہ اور ان کے اقوال ہے۔ اس سے علاوہ اس سے ہٹ کر ہم راہ راست پر چل ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے، پھر احادیث کو دیکھیں گے، اور ان احادیث پر سب سے زیادہ جو عمل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ایسے موقع پر کیا کیا۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوتی ہے تو صحابہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، کوئی جشن نہیں منایا، بلکہ صحابہ تو بعد میں صحابہ بنے، لیکن جب انہیں ہوش آیا اور صحابہ بنے، انہیں پتا چلا کہ حضور کی آمد ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے جشن نہیں منایا، کیونکہ یہ حضور کا حکم نہیں تھا، یہ قرآن کا حکم نہیں تھا۔ حضور ان کے درمیان موجود تھے، نہ ان کا حکم تھا، نہ اشارہ تھا، نہ قرآن کا یہ حکم تھا، لہذا انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، بلکہ اس کو بدعت سمجھا۔ نہیں ملے گا آپ کو تاریخ کے اندر، زمانے صحابہ کے اندر، زمانے نبوت کے اندر کی کبھی لوگوں نے جو ہے جشن منایا ہو، برتھ ڈے منایا ہو۔ آپ کسی نے نبی کا نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے کہ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، سمجھو کہ وہ اسی کا ایک فرد ہے۔ جو حشر اس قوم کا ہوگا، اس پر عمل کرنے والے اس آدمی کا بھی ہوگا۔ اور حضور کی آمد کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہیں، سب کو دین محمدی کا اقرار کرنا ہوگا، اور اگر کسی دوسرے دین پر چلتا ہے تو وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ عیسائی اور یہودی بھی، وہ بھی راہ راست پر نہیں ہے، کیونکہ حضور کی جب آمد ہو جاتی ہے اور حضور کی نبوت کا اعلان ہو گیا، آپ کی شریعت چل رہی، ساری شریعتیں منسوخ ہیں، آپ کے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کا پابند ہر شخص کو ہونا ہوگا۔ اور فرمایا دوسرے کا کہ جو آدمی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، اس کا مذہب قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو عیسائی یا یہودی ہوں، ان ساروں کا دین اپنے زمانے کے لحاظ سے صحیح تھا، لیکن حضور کی آمد کے بعد خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی اور دین کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں اور ان کی مشابہت ہم مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو نہ تو دور نبوت میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ زمانے صحابہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور پیچھے آتے ہیں تابعین، تبع تابعین، محدث کرام، علماء کرام، ان کے زمانے میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ بعد کے لوگوں میں یہ 1.5-2 سال کا فرق ہے، اس کے بعد جو ہے یہ چیز ایجاد ہوگی۔ اس لیے کسی نبی کا یوم پیدائش منانا، یا کسی ولی کا یوم پیدائش منانا، یا کسی بچے کا برتھ ڈے منانا، یہ بالکل بدعت ہے، بلکہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ نبی کی پیدائش کو منانا، یوم پیدائش کو منانا، یہ تو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، حالانکہ اس کی اصل میں تو قرآن میں ملتی ہے، نہ صحابہ کے دور میں ملتی ہے، نہ حدیث میں اس کی اصل ملتی ہے۔
بے بنیاد کام کے کو ذریعے نجات بنانا یہ انتہائی احمقانہ عمل ہے۔ اس لیے چاہے کسی بچے کا برتھ ڈے ہو یا نبی کا برتھ ڈے ہو، کسی ولی کا برتھ ڈے ہو، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کی نظیر ہمیں حضور سے ملتی ہے، صحابہ سے ملتی ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی برتھ ڈے نہیں تھا، جب انہوں نے نہیں منایا ان کے صحابہ نے نہیں منایا، اور تابعین جو صحابہ کے ساتھ رہنے والے تھے انہوں نے نہیں منایا، جو محدثین کرام جو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، احادیث کو شیئر کرنے والے، احادیث کو صحیح سمجھنے والے تھے، انہوں نے کبھی نہیں منایا۔ ائمہ اربعہ جو ہم سب کے امام ہیں، جن کو ہم اپنا رہنما اور قائد مناتے ہیں، اپنا مانتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں منایا، تو ہمارے اور آپ جیسوں کے لیے کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا جو دین کے اندر نہیں ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی میرے اس دین کے اندر کوئی تحریف کرے، کوئی ایسا عمل کرے، کوئی نیا عمل کرے اور جو دین کا حصہ نہ ہو فہو رد، اس کا عمل وہ قابل تردید ہے، اس کا عمل مردود ہے، اللہ کو قبول ہی نہیں، بلکہ اللہ کو تمہارے نیک اعمال جو شریعت کے موافق ہو، جو حضور کے قول کے موافق ہو، جو حضور کے اقوال اور افعال کے موافق ہو، ایسے کاموں کو اگر تم انجام دو گے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ تو میرے دوستو، اور پھر آگے آپ ذرا سوچیں، یہ لوگ کہتے ہیں یوم وفات، وفات کے معنی مرنا، گزر جانا، انتقال کر جانا، یوم وفات کہہ کے خوشیاں مناتے ہیں، مرنے کا دن اور خوشی منا رہے، ایسی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، اور نام ہی رکھا گیا 12 وفات۔ تو سب سے پہلے تو اس پر انہیں نظر کرنی چاہیے کہ مرنے پر کوئی مرنے پر خوشیاں منایا کرتا ہے۔ نبی کی اگر وفات ہو رہی ہے اور تم خوشیاں منا رہے تو تم دین کے سب سے زیادہ دشمن ہو۔ صحابہ مغموم ہیں ہر طرف، کتنے تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حضور ہمارے درمیان نہیں رہے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنے غمگین تھے، اور یہاں خوشیاں منا رہے۔ دوسری بات، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہے، بالکل بے اصل بے بنیاد ہے، حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے ہی نہیں۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیں گے، فتح الباری وغیرہ اٹھائیں گے، دیکھیں گے اس میں بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھیں جہاں محدثین نے لکھا ہے حضور کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول ہے، دوسری روایت کے مطابق 9 ربیع الاول ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے جو سب سے بڑے شارح ہیں، شرح کرنے والے، گائیڈ کرنے والے، اس کا ترجمہ صحیح طور پر کرنے والے، اس کی شرح لکھنے والے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ جب ان کی بات آتی ہے تو وہی حرف آخر ہو جاتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے، اور یہ جو 12 ربیع الاول یہ مشہور زمانہ ہو چکا ہے، لوگوں کے درمیان اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو صحیح اور حقیقت سمجھ بیٹھے۔ اول تو 12 ربیع الاول کو حضور کی یوم پیدائش ہے ہی نہیں، 8 یا 9 ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہو بھی پھر بھی منانا درست نہیں، کیونکہ حضور نے کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 1 ربیع الاول، پہلی ربیع الاول، اور دوسری روایت کے مطابق دوسری ربیع الاول، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ